یا سارا کٹا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. تو ہم نے پتا کیا کہا تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو بابا جی، پہلے تمہارے غوث قطب ابدال مر جائیں. بلکہ ان کو تو کتے کی موت مرنا چاہیے. کیا انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کرنی ہے؟ آج یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک ڈیلیٹ کرنے کی باری آئی ہے. سارے نے ریٹائرمنٹ لے لی بابیا نے. اور یہ مانو کہ اگر یہ بابے صاحب کچھ کر سک رہے ہیں اور نہیں کر رہے تو تمہاری ڈاکٹرن میں انہیں کتے کی موت مر جانا چاہیے. کرو تو ہم مان لیں تو ایسا تو نہیں ہوگا. تمہیں شوق ہے نا اپنے کسی حضرت کی کرامت منوانے کا، تو اسے کہو کہ وائٹ ہاؤس لے آئے ادھر مارگلا ہلز پہ رکھ دے اسلام آباد، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے، کام بھی مکے. یہ جو آج ہمارے مسلمان ملکوں کو ہڑپ کر گیا امریکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اگر کوئی شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دے، جو انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ اختیار رکھتے ہیں، اور چاند کا پتہ کتنا والیوم ہے، وہ کوئی فٹ بال نہیں ہے. 1/6 آف ارتھ، زمین کا 6 حصے کے برابر چاند کا والیوم ہے. اتنا بڑا جو ہے نا وہ چاند ہے. انگلی کے ایک اشارے سے زمین پر کھڑے ہو کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اتنا زیادہ اختیار رکھنے کے باوجود غزوہ احد میں مسلمانوں کی لاشیں گرتی رہی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، جو ان کو جان سے بھی زیادہ پیارے تھے، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا. ان کا جسم کاٹا گیا، ان کے اعضاء کو نکال کے چبایا گیا. اور یہاں پہ آپ جیسی کوئی بونگی مار دے کہ جی ہم ان کے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ تب مانیں گے، اور یہاں پہ بھی وہ اپنی طاقت دکھاتے. کیا ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا وہ ایک تلوار سے سارے کافروں کی گردن اڑا دیں؟ ان کے جان نثار صحابہ کرام کی ان کی آنکھوں کے سامنے لاشیں گر رہی ہیں. چاند کے اتنے بڑے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، وہ بھی انگلی کے صرف ایک اشارے سے. کیا وہ جو احد پہاڑ ہے اس کو اٹھا کے وہ دشمنوں کے اوپر نہیں پھینک سکتے؟ پھینک سکتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کر سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا تھا، تو پھر کیوں نہیں کیا؟ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے یہاں پہ لانے کی جو آپ نے بھونگی ماری ہے، اور بار بار جو آپ کہتے ہیں جی آپ کے بزرگ نکاح مار کے زمین سے تیل کیوں نہیں نکال سکتے، تو اس وقت کریم آقا اتنی غربت تھی، وسائل محدود تھے، تو کریم آقا علیہ السلام نے اس وقت نکاح مار کے زمین سے سونا کیوں نہیں نکالا؟ وہ پہاڑ کو سونے میں کیوں نہیں تبدیل کر؟ یہ اختیار تھا ان کے پاس. اور یہ جو آپ دوسری ایک بونگی مارتے ہیں، یہ اللہ نے تو دعویٰ نہیں کیا. اللہ کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں جو ہے نا وہ سمندر روک سکتا ہوں، یا اس قسم کی بہت ساری بونگیاں آپ نے ماری. تو اتنی بڑی بونگی لوگوں کو آپ بیوقوف سمجھ رہے ہیں، پاگل سمجھا ہوا لوگوں کو. اللہ کا دعویٰ نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. جا کے گنے ذرا قرآن پاک میں یہ آیت کتنی مرتبہ آئی ہے، اللہ کا یہ دعویٰ کتنی مرتبہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوا ہے. ان اللہ علی کل شیء محیط کا دعویٰ بھی ہے. تو یہاں پہ آپ جیسا کوئی بونگا مولوی اٹھے اور وہ اعتراض اللہ تعالیٰ پہ کر دے، جی وہ حاجی جو ہیں وہ اتنا خرچہ کر کے جاتے ہیں، لاکھ روپے لگا کے جاتے ہیں اور اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اور وہ آپ جانتے ہیں جب یہ سسٹم موجودہ نہیں تھا، سسٹم پہلے خراب تھا، تو حاجی پاؤں کے نیچے آ کے مسلے جاتے تھے. جب بیک پریشر پڑتا تھا تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بھی حاجی شہید ہوتے تھے. تو آپ جیسا کوئی بونگا مولوی اٹھ کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر دے کہ جی اللہ تعالیٰ کے وہ مہمان ہیں تو ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ اٹھ کے یہ اعتراض کر دے کہ اللہ پاک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اس نے کرین طوفان سے کرین خانہ کعبہ کے سین میں گر گئی جس میں حاجیوں کا کیما ہو گیا، تو اللہ نے وہ کرین کیوں نہیں روکی؟ یعنی یہ بھونگیاں آپ جو مار رہے ہیں، اور ایسی ان لاجیکل بھونگیوں سے آپ جو نا نوجوان نسل بڑی باشعور ہو چکی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اپنی حیات پر پیدا کیا ہے. اور جس طرح اللہ رب العزت نیچرل ہیپننگ میں مداخلت نہیں کرتا، اس کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس مادے سے یہ سسٹم بنایا ہے. یہ 92 ایلیمنٹس سے لائف تخلیق کی ہے. اس مٹی سے یہ سسٹم تخلیق کرنا ہی ہے اس کا کمال. پھر اس کی ایک شان اللہ الصمد، وہ بے نیاز بھی ہے. اس نے یہ سسٹم تخلیق کر کے مٹی سے انسان کو اپنے نائب کا، اپنے خلیفہ کا ٹائٹل دے کے اس کو ایک چھوٹا سا پلینٹ ارتھ دیا ہے کہ اس کو اب آپ نے خود مینج کرنا ہے. میں نے اس میں مداخلت نہیں کرنی. اس میں زلزلے بھی آئیں گے، اس میں سیلاب بھی آئیں گے. انسانیت کو آپ نے خود بچانا ہے لوگوں کو. اگر آپ حاجیوں کے اس اعلیٰ جگہ پہ اگر آپ سسٹم
पे को दुरुस्त करने की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो फिर मेरे मेहमान हाजी भी लोगों के पांव के नीचे रौंदे जाएंगे, मसले जाएंगे। उसी सिस्टम में जब इंसान ने उसमें मुदाखलत करके उसको अपग्रेड कर दिया, अब क्यों नहीं हाजी वहां पे शहीद होते? तो इस लाइफ को इंसान ने मैनेज करना है। ये इंटरडिपेंडेंस की बुनियाद पर ये जिंदगी चलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मदद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनफ्स नफीस, बताएं मुझे आज किसकी मदद की है? खुद बनफ्स नफीस, खुद किसकी मदद की है? मुझे आज बताएं। आज उसकी तरफ से मदद उतरती है। कोई इंसान अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो वो मदद भी रब की तरफ से होती है। ग़ज़वे बदर में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फूंक मार के सारे कुफार को नहीं उड़ा सकता था, और अल्लाह के महबूब नबी ने अल्लाह से मदद भी तलब की, तो किसको भेजा? किसके जरिए मदद की? फरिश्तों के जरिए मदद। समंदर के 2 टुकड़े करने थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ ऑर्डर कर देता, वहां पे भी आसा को वसीला बनाया। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने आसा समंदर में मारा तो समंदर 2 टुकड़े हो, दरम्यान में रास्ता बन गया। आप क्या बात करते हैं भैया? अब्राहा ने जब हमला किया खाना काबा के ऊपर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक इशारे से उनको नहीं उड़ा सकता था। एक लम्हे के अंदर उसके हाथियों की और उसके फौजियों की और उसके वो जो बादशाह था उसकी रूह जो है ना वो कब्ज नहीं कर सकता था। वहां पे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परिंदों को भेजा। आपने क्या कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं? आपने कहां बैठ के पढ़ते रहे? आप दीन को क्या समझ रखा है आपने? तो आपने मजाक बना दिया दीन को। इतना बड़ा टाइटल इंसान को दिया है कि उसने इंसान को अपना नाइब बनाया है, नाइब, अपना खलीफा बनाया है। और कायनात की जो वुसअतें हैं इस पर अलग से मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। और इतना अजीम रब होने के बावजूद फिर आगे मल्टी यूनिवर्स का कांसेप्ट आ चुका है। उसने एक छोटा सा प्लेनेट अर्थ इंसान के लिए तख्लीक किया और उसके ऊपर इंसान को अपना खलीफा बना के भेजा है और उसको इख्तियारात दिए हैं। औलिया अल्लाह के पास भी बेशुमार इख्तियारात है। छोटा इख्तियार है, 40 फुट चौड़ा और 80 फुट लंबा मलका बल्कीस का तख्त जो हीरे जवाहरात से लदा हुआ था, 1000 किलोमीटर से उठा के अल्लाह के एक वली ने, वो भी सुलेमानी वली ने, आंख झपकने से भी पहले जो ना वो दरबार में हाजिर कर दिया। और आंख झपकने में 1 सेकंड का 10वां हिस्सा लगता है। करें इसको भी कहानी कहें आप, सबसे बड़ी उम्मल कहानी तो फिर यह लगती है। इस्लाम को आपने तमाशा बना रखा है। आपने जो मुंह से आएगा बोलते जाएंगे और लोग उसको हजम करते जाएंगे, हर करते जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सिस्टम में मुदाखलत नहीं करता, नेचुरल कवानीन बना दिए उसके मुताबिक वो चलने देता है, लेकिन कहीं कहीं वो मुदाखलत करता है। इसी तरह अल्लाह के जो पैगंबर हैं उनको मोजज़ात की ताकत दी हुई है, लेकिन वो हर वक्त हर जगह पे वो मोजज़ात नहीं दिखाते। कहीं कहीं वो मोजज़ात दिखाते हैं, वो इस नेचुरल सिस्टम के मुताबिक सिस्टम को चलने देते हैं। वो पत्थर भी खाते हैं, लहूलहान भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास इख्तियार इतना है कि उंगली के एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं। इसी तरह औलिया अल्लाह और उम्मत मोहम्मदिया के जो वली हैं उनकी क्या शान होगी? सुलेमानी वली ने अंदाजा करें कि तख्त उठा के 1 सेकंड के 10वें हिस्से में वहां पर दरबार में हाजिर कर दिया। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औलिया की क्या शान होगी? जो पहले अंबिया जो ना ये आरज़ू करते रहे कि हमें जो ना आखिरी नबी का उम्मती बनाया जाए, इस उम्मत के औलिया की क्या शान होगी? उनसे कोई करामत सरजद नहीं हो सकती हैं। आपकी नीयत में फतूर है, आपने जानबूझ के असलाफ की नमूज पर हमला किया करामात की आड़ में कि इनको कौन, जिसको भी बयान करेंगे भी ये देखें ये अक्ल के पैमाने पर पूरे उतरती है, तो करामात तो अक्ल के पैमाने पर मेजर ही होती, उनका कोई पैमाना नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है। झूठी करामात हो सकती है, मुबालगा आज भी करते हैं, नबूवत के झूठे दावेदार आ सकते हैं, तो क्या वलायत के झूठे दावेदार नहीं आ सकते? मौला रूम के जो शेख हैं शाह शम्स तबरेज, वो उस दौर में फरमाते हैं कि आसमान पर इतने सितारे नहीं हैं जितने जमीन पर जिन्होंने वलायत के झूठे दावेदार 2 नंबर में शायख हैं। तो आज के दौर में भी हैं, बहुत ज्यादा कसरत में है। तो इसके खिलाफ लोगों को एक तहजीब के दायरे में रहते हुए, एक दरबारी जहालत है, कुछ लोग जाते हैं, बहुत माइनर है, किसी के अकीदे में नहीं है जाके सजदा करना। कोई बूढ़ी माई है, कोई बुजुर्ग है, कोई जिसको अनपढ़ है, कोई पता नहीं है, जाके सजदा कर दिया, उसकी वीडियो बना के वायरल कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर और पूरे मसले को बदनाम कर दिया, पूरे मजहब को बदनाम कर दिया।
یہ شیطانی طریقہ واردات ہے، جان بوجھ کے اسراف کی ناموز پر حملہ کیا گیا ہے، یوتھ کو اسراف سے متنفر کر کے، کہ ادھر سے اسراف سے لوگوں کو متنفر کر کے ادھر اپنے ابا جی مرزا غلام احمد قادیانی کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں، ان کا سفت کرنا پیدا کر رہے ہیں آپ۔ سینکڑوں سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں آپ کی قادیانیوں کا۔ سمر مبارک قادیانی کے کیس میں سارے مکاتب فکر کے علماء کرام ایک سائڈ پہ تھے اور آپ تنہا قادیانیوں کے سائڈ پہ تھے، اس کی ایڈوکیسی کر رہے تھے، اس کے حق میں دلائل دے رہے تھے اور سپریم کورٹ کو تھٹ کر رہے تھے کہ ہم اس کیس میں سپریم کورٹ کو بیک فٹ پر جانے پر مجبور کر دیں گے۔ آپ ہمارے اسلاف ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے، اسلام کے پلرز ہیں، اسلام کی فاؤنڈیشنز ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا اور تم آ کے ان کی ناموز پر حملہ کر رہے ہیں، ان پلرز کو گرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ آپ کک آؤٹ کیا جائے گا آپ کو اسلام کے اندر سے۔ اپنی سائڈ پہ کھڑے ہوں، اپنے ابا جی مرزا غلام احمد قادیانی کی ایڈوکیسی جو کر رہے ہیں اسی سائڈ پہ کھڑے ہوں، اعلان کریں آپ کو میں قادیانی ہوں۔ خفیہ طور پہ آپ اس طرف ایک دو مرتبہ اس کو دجال کہہ رہے تھے آپ مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس کی آڑ میں آپ نے یہاں پہ خواجہ اجمیر کو، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین کے خالق، ان کے اوپر ان کی تکفیر کر دیا، ان کو بھی دجال کہہ رہے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو دجال کہہ رہے ہیں، اور تمام بزرگان دین اور اسلاف کے اوپر آپ نے تکفیریت کا حملہ کر دیا۔ آپ خاص مشن پر ہیں، آپ قادیانیوں کے پالے ہوئے پٹھے ہیں آپ، لیکن آپ کا یہ زور اب نہیں چلنے دیا جائے گا۔ گلی محلے کے بدتمیز بچے صرف آپ کے پیچھے رہ چکے ہیں، جو میمز بنا بنا کے بزرگوں کی، علماء اکرام کی، صوفی اکرام کی جو ہے نا وہ شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ سنجیدہ طبع لوگ، باعث لوگ آپ سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ وہ جو تھوڑا سا گروپ رہ گیا انشاءاللہ اس کو بھی ہم کھینچیں۔